اختر رضا اختر رضا۔ سورت کے اسماء مبارکہ بیان کرنے کے بعد اب اس کے کچھ فضائل بھی بیان ہونے چاہیے۔ ہم اس کے کچھ فضائل جن میں سے کچھ ضمناً اوپر گزر چکے، ہم ان کو بھی یہاں پر ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور جو اوپر نہیں بھی گزرے ان کو بھی بیان کریں گے، اور یہ بیان علی وجہ الاستیعاب نہیں ہوگا، بلکہ صرف چند ایک فضائل کا بیان ہوگا، اور جس کو تفصیلی بیان دیکھنا ہو تو وہ مفصل تفاسیر میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے افضل اور بہتر سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے بہترین سورت کی خبر نہ دوں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ رک گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک شخص آپ کے قریب گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے افضل سورت کی خبر نہ دوں؟ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارک تلاوت فرمائی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الی آخر الآیہ۔ حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے بلایا، میں نہیں گیا۔ پھر نماز پڑھ کر کے میں جب گیا تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تم کیوں نہیں آئے؟ بتایا نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کو جواب دو، ان کے پاس حاضر ہو جب وہ تمہیں پکاریں؟ پھر فرمایا کہ ضرور میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سکھا دوں گا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظمت
اور سب سے بزرگ سورت نہیں سکھاؤ ضرور سکھاؤں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس جیسی سورت کسی بھی الہامی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں سے کوئی صورت اس جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابی ابن کعب کے پاس گئے اور فرمایا اے ابی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو توجہ فرمائی لیکن گئے نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ نماز میں تھوڑی تخفیف کر کے جلدی کر کے سلام پھیرا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا میرے پاس آنے سے جب میں نے تمہیں بلایا تھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میری طرف وحی فرمایا، کیا تم نے اس قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور رسول کو جواب دو، ان کے پاس حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پڑھا اور میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں کہ جس کے مثل نہ تو تورات میں کوئی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان میں؟ تو میں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز میں کیسے پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے ام القرآن سورہ فاتحہ کی قرات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس صورت کے مثل نہ تو تورات میں کوئی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان میں، اور یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ انہی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثل ام القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ فرقان میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، اور یہ سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا، اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بٹا ہوا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ حضرت ابی زید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مدینہ شریف کی کسی گلی سے گزر رہا تھا تو سرکار نے ایک شخص کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم رک گئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سماعت فرمانے لگے، یہاں تک کہ اس تلاوت کرنے والے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی الارض مثلھا، کس جیسی صورت زمین میں کہیں نہیں ملے گی۔ تیسری فضیلت یہ ہے یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے، اور رقیہ ہے، اس سے جھاڑ پھونک بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 30 سواروں کی ایک جماعت میں کہیں بھیجا۔ ہم عرب کے کسی قبیلے کے پاس اترے اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ وہ ہمیں مہمان بنا لیں، ہماری ضیافت کریں۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر ان کا سردار جو تھا اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تم میں کوئی ہے جو بچھو کے ڈنک سے جھاڑ پھونک کرے؟ تو میں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تب تک نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں کچھ نہ دو گے۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سردار پر 7 مرتبہ سورہ الحمد سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں بکریاں دی، اور جب ہم نے بکریاں اپنے قبضے میں لے لی تو ہمارے دل میں ایک بات کھٹکنے لگی کہ کیا ہمارے لیے ان بکریوں کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو دل میں یہ بات کھٹکتے ہی ہم رک گئے، یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت انہا رقیہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ اقتسموها واضربوا لی معکم بسہم، ان بکریوں کو یا ان کے گوشت کو تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرے لیے بھی ایک حصہ رکھو۔ حضرت ابو سلیمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کسی غزوے میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزری کہ جس پر اثرات تھے، تو ایک صحابی نے ان کے کان میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی
فبرأ، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ خارجہ ابن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ دیر رہ کر کے واپس لوٹے۔ لوٹتے وقت ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک پاگل آدمی تھا، اور اس پاگل آدمیوں کو ان قبیلے والوں نے بیڑیوں میں باندھا تھا۔ تو اس قبیلے والوں نے میرے چچا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ کیونکہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر لے کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس پاگل آدمی پر فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ 3 دن تک صبح اور شام پڑھتے رہے۔ اپنا لعاب جمع کر کے اس پر پھر پھونک مارتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس قبیلے والوں نے انہیں 100 بکریاں دی۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے پوری بات بیان کر دی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کھاؤ، تم نے تو سچے رقیے سچے جھاڑ پھونک سے کھایا ہے۔ اور حرام تو وہ ہے جو باطل جھاڑ پھونک کر کے کھایا جائے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، یہ حرز ہے، پناہ گاہ ہے اور حصار ہے اس چیز کے لیے جس پر اس کو پڑھا جائے یا اس شخص کے لیے جو اس کو پڑھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب اور آیت الکرسی جس گھر میں ان دونوں کو پڑھا جائے تو اس گھر کو اس دن نہ تو کوئی انسان نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی بستر پر سونے جائے اور سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اٹھ جاتا ہے، نیند سے جاگ جاتا ہے تو وہ فرشتہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پانچویں فضیلت
اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حاجت روا ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھو اور مکمل پڑھو، انشاءاللہ تمہاری وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس کے نازل ہوتے وقت بھی ابلیس کی چیخ نکلی تھی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 4 مرتبہ چیخ ماری تھی۔ ایک تو اس وقت جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، اور ایک اس وقت جب وہ ملعون ہوا تھا، جب اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا تھا، اور ایک اس وقت جب اس کو زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور 7ویں فضیلت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، تو آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ حاصل ہے جو جو سوال کرتا ہے۔ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حمدنی ربی، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرا مجد بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ حصہ، یہ آیت کریمہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔ اولھا لی وآخرھا لعبدی، اس کا پہلا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلَهُ مَا سَأَلَ، اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو مانگا۔